الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ وأصحابہ وأہل بیتہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک تعالی فی قرآن المجید وفرقان الحمید۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ۔ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے۔ دیکھو سارے عالم میں کیسا نور چھایا ہے، دیکھو سارے عالم میں کیسا نور چھایا ہے۔ اللہ رب العزت کی پاک حمد و ثنا تو بعد، اور اس دے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ عرفہ میں نذرانہ عقیدت کے پھول نچھاور کرنے کے بعد، معزز سامعین محترم، میری طرف سے آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ قبول ہو۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو حق کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین محترم، ہم بات کر رہے ہیں تاجدار ختم نبوت کی ختم نبوت کے بارے میں۔ آج کا میرا یہ بیان
بہت اہم ہے، اور آپ لوگوں سے التماس ہے کہ آپ نے پوری توجہ کے ساتھ اس کو سننا ہے اور سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ معزز سامعین محترم، نبی کے آنے کی دو ضرورتوں کے بارے میں ہم نے بات کی، آج ہم تیسری اور چوتھی ضرورت کے بارے میں بات کریں گے۔ تیسری ضرورت نبی کی اس وقت ہوتی ہے جب سابقہ انبیاء کرام کی جانب سے ان کے ذریعہ سے مکمل تعلیم اور ہدایت لوگوں کو نہ ملی ہو، تو تکمیل دین کے لیے اللہ کی جو ذات ہے وہ نبی کو بھیجتی ہے۔ لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے اب یہ ضرورت بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ کیوں؟ پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکمل تعلیمات لے کر آئے بھی ہیں اور دے کر بھی گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات جو ہیں وہ بھی مکمل ہیں، اور آپ کا جو دین ہے وہ بھی مکمل ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات نے ارشاد فرمایا سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں، اللہ فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ کی ذات نے یہ سارے کا سارا ابہام جو ہے وہ دور کر دیا۔ مالک کائنات نے ارشاد فرمایا آج کے دن میں نے آپ کے لیے آپ کے دین کو مکمل کر دیا، اور آپ پر اپنی نعمت جو ہے وہ تمام کر دی، یعنی پوری کر دی، اور آپ کے لیے میں نے دین اسلام کو پسند کیا۔ معزز سامعین محترم، باتوں کی طرف توجہ رکھنی ہے۔ پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں دین ایسا لے کر آئے ہیں جو ہر لحاظ سے مکمل ہے۔ اب قیامت تک کوئی رسول نہیں آئے گا۔ کیوں؟ دین اسلام نے زندگی کے سارے جو اصول ہیں متعین کر دیے، اور ان اصولوں کی روشنی میں وقت کے لحاظ سے قوانین جو ہیں بنائے جا سکتے ہیں۔ اسلام میں اتنی گنجائش ہے کہ وہ ہر حالات میں جو ہے رہنمائی دیتا ہے۔ معزز آمین محترم، اسلام کے علاوہ دیگر جتنے بھی مذاہب ہیں وہ پوری انسانی زندگی کا احاطہ نہیں کرتے،
لیکن رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے مکمل اور منظم ضابطۂ حیات پیش کرتی ہے۔ انسانی زندگی کا کوئی بھی گوشہ ہو، خواہ وہ انفرادی ہو یا اجتماعی ہو، سیاسی ہو یا روحانی ہو، دین اسلام کی ہدایات سے محروم نہیں ہے۔ کیوں؟ اب کوئی شخص خواہ وہ کسی ملک میں رہتا ہو اور کسی حال میں بھی ہو، اس کی زندگی کی اصلاح کے لیے رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سامان موجود ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہم کو تعلیمات ایسی دے کر گئے ہیں جو مکمل بھی ہیں اور ہمیشہ کے لیے بھی ہیں اور تا قیامت کے لیے بھی ہیں۔ اب تا قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے کتاب ایسی عطا فرمائی ہے کہ جس کے اندر ہر چیز کا بیان ہے، کہ مالک کائنات نے کوئی چیز بھی ایسی نہیں چھوڑی جو قرآن حکیم میں بیان نہ کی ہو، جیسا کہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 38، اللہ نے فرمایا ما فرطنا فی الکتاب من شیء، اللہ فرماتا ہے اور ہم نے بیان کرنے سے کوئی چیز بھی نہیں چھوڑی جو اس کتاب میں ہم نے بیان نہ کی ہو۔ یعنی ہر چیز کو اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے قرآن کے اندر جو ہے بیان کر دیا ہے۔ پتہ چلا کہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تعلیم دے کر گئے ہیں وہ تعلیم جو ہے مکمل ہے۔ پھر اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے سورہ انعام کی آیت نمبر 59 کے اندر ارشاد فرمایا، توجہ طلب جملے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا رَطْبٍ لَا يَابِسٍ إِلَّا فِي کتاب مبین۔ اللہ فرماتا ہے اور نہ تر اور نہ خشک مگر وہ ایک کھلی کتاب کے اندر موجود ہے، یعنی کہ ہر خشک اور ہر ترش ہے قرآن پاک میں موجود ہے۔ اب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں ان کی تعلیمات ایسی ہیں کہ ان میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں مکمل تعلیم جو ہیں وہ دے کر گئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات جو ہیں انہوں نے ہمیشہ رہنا ہے، ان کو کبھی بھی زوال نہیں آئے گا، یہ ہر دور میں تر و تازہ رہیں گی۔ اب اللہ سے پوچھتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے ہم کو تعلیم کیا دی ہے، اس سے پھر ساری بات کی جو ہے وہ سمجھ آ جائے گی۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 164،
164 اللہ کی ذات نے ارشاد فرمایا لاقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک مومنوں میں نے تمہارے اوپر احسان فرمایا کہ اپنے رسول کو تم میں بھیجا جو تم میں سے ہے اور تم کو میری آیات جو ہے پڑھ کر سناتا ہے، یعنی کہ میرے حکموں کے بارے میں بتاتا ہے، اور وہ تم کو پاک کرتا ہے، اور وہ تم کو کتاب کی اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں لوگوں کو اللہ رب العزت کی کتاب کی تعلیم جو ہے وہ دے کر گئے ہیں۔ آپ نے کتاب کی تعلیم جو ہے وہ دی ہے۔ کتاب کے اندر تو سب کچھ موجود ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کمی کسی چیز کی نہیں چھوڑی، تعلیم جو دی ہے وہ مکمل دی ہے۔ اور اس سے پہلے اللہ کہتا ہے کہ بے شک تم لوگ کھلی گمراہی میں تھے، یعنی پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے جہالتیں ختم ہو گئیں، اندھیرے ختم ہو گئے، تاریکیاں ختم ہو گئیں، ظلمتیں ختم ہو گئیں، اور ہر طرف روشنی پھیل گئی۔ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر پاکیزگی بخشی، پارسائی لوگوں کو عطا کی، لوگوں کی ساری جو میل ہے اس کو آپ نے ختم کیا۔ معزز سامعین محترم، پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ مکمل تعلیم اور ہدایت جو ہیں آپ نے دی ہے، تو لہٰذا تعلیم بھی مکمل ہے، ہدایت بھی مکمل ہے، اور دین بھی مکمل ہے۔ تو اب کسی نبی کو قیامت تک آنے کے لیے ضرورت نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول اور نبی ہیں۔ معزز سامعین محترم، پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث جو ہے میں آپ کو سناتا ہوں۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے جو ہیں راوی ہیں۔ کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری اور مجھ سے قبل انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسے کسی ایک شخص نے اپنا گھر بنایا ہو
اور اسے بڑا خوبصورت اور عمدہ بنایا ہو، لیکن اس کے ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ خالی رکھی ہو، یعنی ایک اینٹ کی جگہ خالی ہو اور لوگ اس کے گھر کے ارد گرد چکر لگاتے ہوں اور خوشی کا اظہار کرتے ہوں اور کہتے ہوں کہ ایک اینٹ کیوں نہ رکھ دی گئی ہو۔ فرمایا پس میں ہی وہ اینٹ ہوں، میں آخری نبی ہوں۔ بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 501، مسلم شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 248 248 میں یہ جو حدیث ہے موجود ہے۔ یعنی پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے امارت نبوت جو ہے مکمل ہو گئی ہے۔ اب نہ کوئی کمی تعلیم میں ہے اور نہ ہی کوئی کمی نبوت میں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ اب قیامت تک کے لیے کوئی رسول جو ہے وہ نہیں آئے گا۔ کیوں؟ تعلیم جو ہے مکمل دی گئی ہے، دین پورے کا پورا لوگوں کو پہنچایا گیا ہے، اس میں کسی چیز کی کمی نہیں چھوڑی گئی۔ اور دوسرا میں نے یہ بتایا کہ اللہ رب العزت کی ذات نے ایک تو دین کو مکمل کر دیا، اور دوسرا اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ میں نے آپ پر اپنی نعمت کو پورا کر دیا۔ اب اس حوالے سے بھی میں تھوڑی سی بات جو ہے کرنا چاہوں گا تاکہ آپ کو پتہ تو چلے کہ رب کائنات نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر کون سی جو نعمت ہے وہ پوری کی ہے۔ معزز سامعین محترم، موضوع بڑا اہم ہے، صرف آپ لوگوں نے توجہ کرنی ہے۔ سورہ کوثر کے اندر اللہ رب العزت کی ذات نے ارشاد فرمایا، انا آتوینا کل کوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ کوثر کا جو مفہوم ہے یہ بڑا جامع ہے، انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر کبھی اس بارے میں کھل کے بات کروں گا، لیکن آج موضوع کے لحاظ سے چاہتا ہوں کہ چند جملے آپ لوگوں کے سامنے لازمی بولوں تاکہ آپ کا ذوق تازہ ہو جائے اور آپ کو سمجھ آ جائے کہ کوثر ہے کیا چیز۔ معزز سامعین محترم، بس یوں سمجھ لیں کہ کوثر ایسی شے ہے جس میں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے اوپر جو خیر و برکات کی ہیں، مولا نے اس کا تذکرہ کیا ہے کوثر میں۔ کوثر کا مطلب خیر کثیر بھی ہے اور کوثر کا مطلب سخی بھی ہے، یعنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنی نعمتیں دی گئی ہیں کہ وہ وافر ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے بڑے سخی ہیں کہ کائنات میں اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا سخی اور کوئی بھی بنایا نہیں ہے۔
اور اس کوثر میں اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کا تعارف کرایا ہے کہ دنیا والوں سن لو، میرا جو محبوب ہے معمولی نہیں بلکہ کوثر کا مالک ہے۔ میرا محبوب جو ہے معمولی نہیں بلکہ کوثر کا مالک ہے۔ اور یہاں کوثر سے مراد کیا ہے؟ توجہ رکھنی ہے، کوثر تھوڑی سی سمجھانے لگا ہوں، کسی دن انشاءاللہ تعالی اس کو تفصیل سے بھی بیان کروں گا۔ معزز سامعین، کوثر سے مراد یہ ہے نبوت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات اقدس کو نبوت ایسی عطا کی گئی ہے جو ہر لحاظ سے مکمل ہے، اور اس نبوت میں سارے کے سارے اوصاف جو ہیں وہ انتہا کو پہنچے ہیں، تمام کے تمام درجات جو ہیں وہ انتہا کو پہنچے ہیں، اور آپ کو دین ایسا دیا گیا ہے جو دین حق ہے اور مکمل دین ہے۔ کائنات میں ایسا دین نہیں ہے۔ پھر آپ کو ہدایت ایسی دی گئی ہے جو ہر لحاظ سے مکمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں ہدایت کا پورا سامان لے کر آئے ہیں لوگوں کی زندگیوں کو بدلنے کے لیے، اور آپ کے آنے سے زندگیاں جو ہیں بدلی ہیں، معاشرہ جو ہے وہ بہتر ہوا ہے، لوگوں کو حقوق حاصل ہوئے ہیں۔ پھر کوثر سے مراد جو ہے دین اور آخرت کی اور دنیا کی ساری سعادت ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ رب کائنات نے آپ کو بہت کچھ عطا کیا ہے جس کا شمار نہیں کیا جا سکتا۔ میرے مالک نے آپ کو اتنے فضائل دیے ہیں جن کی حقیقت کا ادراک نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کوئی پھر بھی کم سمجھے تو سمجھ لینا اس کے ادراک میں کمزوری ہے۔ میرے مولا نے تو محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وافر نعمتیں جو ہیں عطا فرمائی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام کو اعلیٰ اور ارفع کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت کے آثار جو ہیں قیامت تک باقی رہیں گے۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ معزز سامعین محترم، کوثر کا مفہوم انشاءاللہ کسی دن میں بڑا کھل کے بتاؤں گا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ تاکہ آپ لوگوں کا ایمان جو ہے وہ بھی تازہ ہو جائے، ذوق بھی تازہ ہو جائے، اور آپ کو پتہ بھی چل جائے کہ آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ کوثر کے مالک ہیں۔ معزز عامئین محترم، اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے آپ کو ہدایت سے نوازا ہے،
آپ ہدایت کے ساتھ تشریف لے کر آئے ہیں، اور یہ بھی کوثر میں شامل ہے۔ آپ سارے کا سارا ہدایت کا سامان لے کر آئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے پاس مکمل ہدایت ہے۔ معزز سامعین محترم، اللہ رب العزت کی ذات نے آپ کے مقام کو بلند کیا ہے، اور اتنا مقام آپ کو مالک کائنات نے دیا ہے کہ کسی اور کو وہ مقام حاصل نہیں ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو حاصل ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 79، اللہ رب العزت کی ذات نے آپ کے مقام کے بارے میں بتایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے آسا این یب آسا کا ربو کا مقام محمودہ، قریب ہے آپ کا رب آپ کو مقام محمود میں داخل کر دے۔ مقام محمود جو ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے خاص ہے، اور انشاءاللہ میری زندگی رہی تو کسی دن یہ بھی بتاؤں گا کہ مقام محمود ہے کیا چیز، پھر آپ کو بڑا مزہ آئے گا، آپ کو سمجھ آئے گی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ کتنے بڑے درجات کے مالک ہیں۔ ابھی صرف اتنا یاد رکھیں کہ یہ بہت بڑا مقام ہے جو اللہ رب العزت کی جانب کے لیے، اللہ رب العزت کی جانب سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے خاص ہے۔ پھر مولائے کائنات نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توجہ رکھنی ہے نام کو بھی بلند کیا کہ اپنے نام کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کو رکھا۔ آذان میں دیکھ لیں، نماز میں دیکھ لیں، کلمے میں دیکھ لیں، عرش پہ دیکھ لیں، فرش پہ دیکھ لیں، پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ ہے۔ اور سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کا واسطہ دینے سے قبول ہوئی ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے آپ کے ذکر کو بھی بلند فرمایا، اور اللہ پاک نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کی خاطر بلندیوں کی انتہا تک پہنچا دیا۔ انشاءاللہ اس بارے میں بھی کس دن بتاؤں گا، مقام محمود کے بارے میں بھی میرا آپ سے وعدہ ہے، اب بتاؤں گا، اور ذکر کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گا، اور آپ کے نام کے بارے میں بتاؤں گا کہ آپ کی یہ جو تینیں چیزیں ہیں پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، یہ بہت ہی بلند ہیں، جن کی انتہا ہے ہی نہیں، اتنی زیادہ بلند ہیں۔ کوئی چاہے بھی اس حقیقت کا ادراک نہیں کر سکتا۔ پھر کوثر سے مراد جو ہے کثرت امت بھی ہے، کثرت اولاد بھی ہے، اور دین حق بھی ہے۔
اور دین حق کی بقا بھی ہے اور اسلام کی ترقی بھی ہے، اور اس کے علاوہ اس سے مراد حوض کوثر بھی ہے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دنیا کی ہر نعمت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو درجات عالیہ عطا کیے جائیں گے۔ انشاءاللہ کسی دن کوثر کے بارے میں بہت زیادہ بات کروں گا، آپ صرف اتنا یاد رکھیں کہ اس کوثر کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو دین ہے وہ قیامت تک باقی رہے گا، آپ کی محبت باقی رہے گی، آپ کی یاد باقی رہے گی، آپ کا نام باقی رہے گا، آپ کی سنت باقی رہے گی، آپ کی شریعت باقی رہے گی، اور آپ کی نبوت باقی رہے گی تا قیامت تک کے لیے۔ یہ سارا کچھ اس کوثر کے اندر ہے۔ کبھی بھی ان چیزوں کو یاد رکھیں، زوال نہیں آئے گا۔ آپ کی یاد جو ہے قیامت تک اس کے جو ہیں چرچے رہیں گے۔ کیوں؟ رحمتوں کے تاج والے ہیں آپ، عرش کی میراج والے ہیں آپ، دو جہانوں کے راج والے ہیں آپ، اور آسیوں کی لاج والے ہیں آپ۔ تو سمجھ آئی کہ مولا کائنات نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے اوپر ہر چیز کی جو ہے انتہا فرمائی ہے، کوئی کمی نہیں ہے۔ تعلیم میں بھی کوئی کمی نہیں ہے، دین میں کوئی کمی نہیں ہے، نبوت میں کوئی کمی نہیں ہے۔ تو لہٰذا تیسری ضرورت اب نبی کی نہیں رہی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے، اور چوتھی ضرورت نبی کی تب ہوتی ہے کہ نبی کے ساتھ اس کی مدد کے لیے کسی دوسرے نبی کو مقرر کیا جائے۔ اگر کسی نبی نے آنا ہوتا، مقرر ہونا ہوتا، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقرر ہوتا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ کسی کو نبی مقرر نہیں کیا گیا تو یہ ضرورت بھی جو ہے چوتھی بھی ختم ہو گئی۔ تو پس میرے دوستو، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث جو ہے آپ کو سناتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا کہ اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، تم میرے ساتھ ایسے ہو جیسے ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات واضح کر دی کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا، کوئی نبی نہیں آئے گا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ کہا مانو اللہ کا اور اس کے رسول کا۔ تو ثابت یہ ہوا کہ اب قیامت تک کے لیے آپ کی جو ذات اقدس ہے وہ فقط سرچشمہ ہدایت ہے۔ اب جس نے بھی ہدایت پانی ہے، اپنی زندگیوں کو بہتر کرنا ہے، تو وہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو تھام لے
انشاءاللہ تعالی وہ کامیاب بھی ہو جائے گا اور کامران بھی ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کا یہ حکم بھی ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 21 اللہ نے ارشاد فرمایا لا قد کینا لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ بے شک میرے رسول کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ یعنی اللہ پاک یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے اپنی زندگیوں میں خوشیاں لے کر آنی ہیں، اپنی زندگیوں کو بہتر کرنا ہے، اس کا ایک سمپل حل یہی ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت اقدس ہے اس کو اپناؤ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن کو تھامو، انشاءاللہ آپ لوگ کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔